پہلی حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متفقہ حدیث ہے، جس پر اجماع ہے، حدیث متواترہ ہے، چادر والی حدیث جس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہانڈی کی شکل کے جو ہے وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اتنے میں سیدنا حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے، ذرا خوش نصیبی دیکھیں ان لوگوں کی، ہم تو ترستے ہیں حضور کی زیارت کو بھی۔ پھر سیدنا حسین آئے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا۔ پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ الحمدللہ۔ لہذا یہاں پر رافضیوں کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ یہ حدیث بند کمرے میں ہوئی ہے اور اس کی راویہ اما عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ اگر اما عائشہ کو کوئی بغض ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ تو کبھی حدیث بیان نہ کرتی، اما یہ حدیث بیان نہ کرتی ہیں، حدیث باہری نہ، بلکہ میں نے آپ کو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موضوع کے مسے والے چیپٹر میں 639 نمبر حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم سے، کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے پوچھا کہ بتائیے کہ موضوع پر مسے کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ علی ابن ابی طالب سے جا کر یہ مسئلہ پوچھو، وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی، لیکن حضرت عائشہ کو پتا تھا کہ جو قرب سیدنا علی کو حضور کا حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، تو وہ پھر تابعی سیدنا علی کے پاس آئے، اور حضرت عائشہ کا اگر بغض ہوتا تو کبھی نہ حضرت علی کی طرف بھیجتی۔ تو سیدنا علی سے آ کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسے کی مدت مقرر فرمائی تھی۔ الحمدللہ۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم فضائل علی والا چیپٹر 6220 نمبر حدیث، جو میں نے مسئلہ نمبر 55B میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی۔ یہاں اس کا ایک پورشن میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے قرآن پاک سے سورہ آل عمران کی روشنی میں تمام دلائل حق کر کے ان کو واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں مان رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، اور قرآن میں سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت نازل ہوئی۔ یہ دیکھ لیں، یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ قرآن میں اہل بیت کے فضائل ہیں، جو میں نے کہا تھا قرآن اور سنت کی روشنی میں، یہ دونوں اس کے ساتھ بھی سپورٹنگ جو آیت اور اس کے ساتھ بھی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس واضح علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں عیسائی پادری پریسٹ، تو آپ ان کو آپ مباہلے کا چیلنج دیجئے۔ فقل، تو فرمائیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آجو تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہاں عیسائی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کر، وہی 5 تن لے کر آئے اور کہا، اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں لے آیا ہوں ان کو مباہلے کے لیے۔ لیکن عیسائیوں نے بھی جب دیکھا نا سامنے سے کون سی ہستیاں آ رہی ہیں،
और उनकी चेहरों की वजाहत, नन्हे नन्हे बच्चे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन ये समझ लें साल 1-1.5 का पहले का वक्त, बल्कि 5 और 6 का था। 5 सैयदना हसन, 6 सैयदना हसन और 5 सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। तो फिर मुबाला नहीं किया ईसाई भाग के, काश मुबाला हो जाता, ईसाइयत का तो रगड़ा लग जाता सारे नसारा जो इन। तीसरी हदीस, राज़दार रसूल सैयदना हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम बताए हुए थे। लाडले साहब वो कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने गया, जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3781 और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है इस हदीस की। फैक्ट हदीस। वो कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। फिर मगरिब से इशा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल में ही मशगूल रहे, मैं अपनी बात नहीं कर सका। हत्ता कि इशा की नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ जा रहे थे तो मैं भी दबे कदमों में पीछे चल पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाकर पूछा कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, क्या हुज़ैफा है? उनका या रसूलल्लाह मैं हूँ। तो फरमाया अल्लाह ताला तुझे और तेरी माँ को बख्शे। और वो आए भी इसीलिए थे दुआ करवाने के लिए। अल्लाह ताला अपने नबी को गैबी खबरें अता फरमा देता था, अल्लाह तुझे और तेरी माँ को बख्शे। और फिर कहा हुज़ैफा, ये तो खास लाडले सहाबी थे, कहा हुज़ैफा आज मेरे पास एक फरिश्ता ऐसा आया है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ, और स्पेशली अल्लाह से इजाजत लेकर मुझे सलाम करने के लिए आया है इस दुनिया में। अब देख लें, इस कायनात में नबी वसल्लम की मुबारक ज़ात पूरी कायनात के फरिश्तों का भी महवर है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा मैं नबी वसल्लम को सलाम कर रहा हूँ, जमीन पर यह फरिश्ता पहले कभी नहीं उतरा, उसने मुझे सलाम किया और मुझे एक खबर दी है बड़ी अहम कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हिस्सा है कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। वो मशहूर हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ अरसा पहले सैयदा फातिमा के कानों में एक बात कही तो वो रो पड़ी, और फिर एक बात कही तो हंस पड़ी। तो बाद में उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि मेरी वफात का वक्त करीब आ रहा है, तो मैं रो पड़ी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिशारत दी कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, और मेरे बाद सबसे पहले अहले बैत में से तुम मुझे मिलोगी। और 6 महीने के बाद सैयदा फातिमा का इंतकाल हो गया, 20 साल की उम्र में, हार्डली 20 साल उम्र थी सैयदा फातिमा की जब उनकी वफात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। तो भाइयों, ये जो टाइटल मिला जन्नती नौजवानों का सरदार और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नती औरतों की सरदार, ये कोई खानदानी बेस पे नहीं है। कुरान पाक में है सूरतुल हुजरात में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के हुजूर तुम में से सबसे बेहतर जो है, सबसे बुलंदतर इज्जत वाला वो है जो तकवे की बुनियाद पर इज्जत। ये कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला उनकी रिश्तेदारी की निस्बत की वजह से सैयदा फातिमा हसन हुसैन को ये टाइटल दे दे? उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, वाकई उन्होंने बहुत कुर्बानियां पेश की, वो आज मान नहीं, वरना मैं डिटेल के साथ बयान करता। चौथी हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 4774 नंबर है, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है इमाम हाकिम की। इसी की मजीद एक्सटेंशन है। जब हाकिम में ये रवायत आई है तो उसमें अल्फाज ये हैं कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुहुमा, और उनके वालिद उनसे भी अफजल हैं। कौन? सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला। फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे भी अफजल हैं। और उनके वालिद से अफजल कौन है? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3664 नंबर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, तमाम जन्नती बूढ़ों के सवाए अंबिया और रसूल को छोड़, अंबिया और रसूलों के बाद, चाहे पिछली उम्मतों के हों बूढ़े या इस उम्मत के, सबके वो सरदार हैं। बूढ़े से मुराद ये कि जो दुनिया में बुढ़ापे से ही चले गए। तो सैयदना हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं उन लोगों के जो दुनिया में जवानी की हालत में फौत हुए।
ورنہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے 30 سال کی عمر کے، دنیا سے جو کہ تو آپ کبھی بھی محمل بات نہیں کریں گے. تو اس کی تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ بنتا ہے کہ جو دنیا سے جوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین، اور بوڑھوں کے سردار سیدنا ابو بکر و عمر. تمام جوانوں سے پھر افضل حسن و حسین، اور ان سے افضل سیدنا ابو بکر سیدنا علی، اور پھر ان سے افضل سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. مولا کا مطلب مشکل کشا نہیں، دلی محبوب. مولا علی نے خود ہی فرما دیا. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 نمبر حدیث ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا. یہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی جن سے سیدنا علی نے بعد میں شادی کی، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں محمد ابن حنفیہ کی جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں. بلکہ جو مختار سقفی پر فلم بنائی ہے ایران والوں نے 30 قسطوں پر، اس میں بھی محمد ابن حنفیہ کو انہوں نے شو کیا ہے. تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری 3671، میں نے اپنے والد سیدنا علی بن ابی طالب سے پوچھا ابا جان بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پوچھا ابا جان اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تیسری بار پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے. تو میں نے کہا حضرت تیسرا نمبر تو آپ کا ہی ہوگا ابو بکر عمر کے بعد. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. قربان اس عاجزی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سورہ فصلت حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کی صحیح تفسیر ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اس کتاب کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان. اس کی پریکٹیکل تفسیر سیدنا علی کا یہ قول ہے کہ میں تو عام مسلمان، حالانکہ عام کدھر تھے بھائی؟ خاص مسلمانوں میں سے. تو یہ ان کی عاجزی. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3759 3769 مسند امام احمد میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اللہ کے حضور کہا کہ اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر. اے اللہ. اللہ اکبر کبیر. تو بھائیو یہاں پر میں بھی یہ کہتا ہوں اور ہم بھی اس عہد کی تجدید کریں کہ الحمدللہ ہم تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، خصوصاً سیدنا حسن و حسین اور ان کے والد کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے. آمین. تو اسی کے کانٹیکسٹ میں اس سیدنا ابوبکر صدیق کے قول کو بھی یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کیا صحیح بخاری میں سیدنا حسن اور حسین والے چیپٹر میں فضائل والے 3751 کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مولا ابو بکر ہمارے دلی محبوب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش. دیکھ لیں الحمدللہ. 6 حدیث جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن نسائی میں موجود ہے. ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3774 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے. سامنے سے سیدنا حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے سرخ دھاریوں والے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور گرتے پڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا، ممبر سے اترے، سیدنا حسن اور حسین کو اٹھا دیا اور پھر ممبر پر آ کر کہا کہ سچ کہا ہے میرے رب نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. حضور نے کہا کہ میں اپنی تقریر جاری نہیں رکھ سکا جب ان دونوں کو میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ان کو اٹھا لیا. اب یاد رکھیں کہ جن ظالموں نے سیدنا حسن کو زہر دیا یا سیدنا حسین کو شہید کیا ان کے ساتھ قیامت والے دن ہونے والا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا حسن کی عمر 7 سال تھی اور سیدنا حسین کی عمر تقریباً 6 سال. چھوٹے چھوٹے. اب میری خود اپنی بیٹی 7 سال کی ہے.
مجھے پتا ہے کہ ایک اولاد کے ساتھ، اور یہ تو بیٹی ہے، اور جو پوتے اور نواسوں کے ساتھ انسان کی محبت ہے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ. 7ویں حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1142 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اسی دوران سیدنا حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے. جب آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں طویل سجدہ کرتے. بعد پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سجدہ طویل اس لیے کیا کہ حسن و حسین میرے اوپر چڑھ گئے. تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کے اس معاملے میں خلل کروں. تو جتنی دیر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں میری کمر پر بیٹھ جائے. الحمدللہ یہ آپ ٹائٹل دیکھ لیں. بنو امیہ کے لونڈوں کی کیا حیثیت ہے حسن و حسین کے مقابلے میں. ان کے فضائل یہ سعودی عرب سے تنخواہیں لے لے کر سنا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کی ملوکیت کو سیو کریں, بدماش حکمرانوں کو ان کو سیو کریں. جو باپ مر گیا تو 10-12 بیٹوں کو پیچھے سے وراثت دے گیا. دین وراثت ہے. سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی تھا خلافت کا سیدنا علی بھی ان میں سے ایک تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں ان کو بنایا کہ یہ وہ بچوں کی جگہ تھے. حضور نے بچپن سے ان کو پالا, لیکن بعد میں کسی نے خیال نہیں کیا. اسی کانٹیکسٹ میں مسند امام احمد میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے, 10,669, بہت زبردست حدیث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں. تو آپ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ان کو بڑے آرام کے ساتھ, الفاظ میں بڑے آہستگی کے ساتھ سائڈ پہ کرتے, پھر آپ جلسہ کرتے, پھر دوسرے سجدے میں جاتے, پھر وہ چڑھ جاتے, پھر آپ وسلم ان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اتارتے. تو سلام پھرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو ان بچوں کو میں گھر چھوڑ آتے ہم لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چھوڑ دو. تو اسی دوران حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بجلی روشن ہوئی, سمجھ لیں کہ غیب کی طرف سے ایک روشنی آئی, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی ظاہر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو کہا کہ بیٹا جلدی سے اپنی امی کے پاس چلے جاؤ. تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب تک وہ گھر میں نہیں پہنچے وہ روشنی ظاہر رہی اور راستہ روشن رہا. جب وہ گھر پہنچے تو وہ روشنی بھی غائب. 8ویں حدیث مسند امام احمد میں بھی اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں, ان کے بارے میں ہماری کیا عقیدت ہو. اور وہاں صرف اولاد نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ٹائٹل بھی ہے جنتی نوجوانوں کا سردار. تقوی میں بھی پہاڑ ہیں. اور الحمدللہ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ رافضی جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالی گلوچ کرتے ہیں. سب سے کرٹیکل حدیث یہی تھی کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ کسی اور صحابی سے روایت نہیں سوائے ابو ہریرہ کی. ان کے بارے میں زبان درازی کرنا اپنی آخرت برباد کرنا ہے. اور میں اس پہ وہی بات کروں گا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا, لہذا منافق ہے وہ بندہ, مومن نہیں ہو سکتا جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو رافضی بکواس کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ. اتنی کرٹیکل حدیث انہوں نے روایت کی. 9ویں حدیث الحمدللہ جو ہم نے اپنے ریوائز ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں بھی الحمدللہ یہ شامل کر دی ہے. بہت کرٹیکل حدیث ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 نمبر, اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ 7401. بہت کرٹیکل حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور
دوزخ میں داخل کرے گا. ذرا الفاظ کی انٹینسٹی پر غور کریں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. آپ رو رہے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کرو, یزید کو یہ نہ کرو, وہ کلمہ گو تھا, یہاں تو بات دوزخ تک پہنچ چکی ہے. کون اس نے ظن رکھے گا کہ اب یزید کے دل میں بغض نہیں تھا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ذہبی نے لکھا ہے ناف بھی تھا یزید. اس کے دور میں سیدنا علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی جاتی تھی. میں نے 55 مسئلے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. بنو امیہ کے دور میں 60 سال تک ممبروں پر سیدنا علی کو گالیاں نکالی گئی, جس کا ورس رزلٹ یہ نکلا کہ جو شیعان علی تھے, جو اہل سنت منہج پر رہی تھے, وہ رافضی بن گئے. بولے اعوذ باللہ. اب بھائیو یہاں پر آخری 8 احادیث پرٹیکولر کربلا کے حوالے سے اور سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے, پھر ہمارا یہ درس انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3775, جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. الحمدللہ بڑی مشہور حدیث ہے. حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. جس طرح اردو میں بھی کہا جاتا ہے یک جان دو قالب, یعنی دل تو دو ہیں لیکن جان ایک ہے. یہ عرب کا محاورہ تھا. صحیح بخاری میں سیدنا علی کے لیے حضور نے کہا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. الحمدللہ. سیدنا جعفر کے بارے میں بھی حضور نے کہا جعفر مجھ سے ہے, میں جعفر سے. تو سیدنا حسین کے بارے میں کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے, حسین میری نسلوں میں سے نسل ہے. الحمدللہ. تو اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین سے محبت رکھتے ہیں, اے اللہ تو ہم سے محبت فرما. آمین. اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات یاد رکھیں, حسین کی محبت اور دشمنان حسین کی محبت, اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک دل میں جمع ہے تو جھوٹا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. 11ویں حدیث مسند امام احمد میں ہے, جلد 1 صفحہ 85, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648, جو کہ کریٹیکل حدیث تھی. انٹرنیشنل نمبر بھی میں نے بتا دیا. جنگ صفین کے دوران سیدنا علی فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے, اور فرات کے کنارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے, ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے. ساتھیوں نے عرض کی کہ یہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے. ابو عبداللہ کنیت تھی سیدنا حسین ابن علی کی. تو پھر سیدنا علی نے وہ حدیث وہاں بیان کی. صفین پہ جاتے ہوئے فرات کے کنارے نینوا, دشت نینوا سے جب گزرے تو وہاں انہوں نے حدیث بیان کی. کہنے لگے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے مسلسل آنسو روا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں حسین سے. حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور رو رہے, جبکہ آپ کی امت آپ کے بعد اس کو قتل کر دی, اور اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو لا کر دکھا. پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اللہ کی دی ہوئی قدرت سے, اور کربلا کی سرخ مٹی لا کر حضور کے سامنے رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعہ کربلا کو یاد کر کے روتا ہے تو یہ عین ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے واقعہ ہونے سے پہلے. اور بعد والی بھی حدیث میں نے پچھلا بیان کی تھی, وہ آج بھی آ جائے گی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی غمخواری کرنے والے اور امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والے. تو یہ کس حیثیت سے حوض کوثر پر حاضر ہوں گے؟ اور میرا خیال ہے یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے. سحقا سحقا لمن غیر بعد, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو, انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا.
اور یہ دھمکی بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تھا، انصار تم پر ظلم ہوں گے میرے بعد، صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملنا، حوض کوثر پہ ملنا تاکہ تمہارے دشمنوں کو میں وہاں سے نکالوں گا پھر حوض کوثر سے۔ یہ مطلب انصار کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، واقعہ حرہ کے اندر قتل ہوئے، صحابہ کرام قتل ہوئے یزید کی طرف سے، ان کی بچیوں ان کی عورتوں کے ساتھ برائی کی گئی، ڈیٹیل کے ساتھ موجود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، احادیث کی کتابوں میں واقعہ حرہ بخاری اور مسلم میں بھی ملتا ہے۔ 13ویں حدیث، ایک دفعہ یہ صحیح بخاری میں ہے 3753، اور قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسین کے فضائل والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے رہے ہیں۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقویٰ اور پرہیزگاری، اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا، بتایا گیا عراقی ہے، نجد بھی وہی ہے، میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے، اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقویٰ اور پرہیزگاری، اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا، بتایا گیا عراقی ہے، نجد بھی وہی ہے، میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا۔